السلام علیکم دوستو، آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا 11واں پارٹ شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ عبد المطلب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کیا۔ آج ہم اس سے آگے بتائیں گے۔ ابو طالب اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ غریب اور مفلس تھے۔ ادھر یہ کہ ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ اور زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔ ابو طالب اور ان کی اولاد جب کھانا کھانے بیٹھتے تو ان میں سے کبھی کسی کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اس لیے کہ کھانا تھوڑا ہوتا تھا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر آ گئے تو ان سب نے دیکھا کہ جس دن سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو ہر ایک کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اس لیے ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو تاکید کر دی کہ جب کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور شریک کر لیا کرو۔ اور ایسی بہت سی باتیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، کوئی بات ایسی نہ ہونے دیتے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے، یہاں تک کہ رات کو بھی اپنے پاس سلاتے۔ غرض وہ بات بات میں آپ کے آرام اور خوشی کا خیال رکھتے اور آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا ابو طالب کے پاس رہتے ہوئے 4 سال گزر گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 12 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ آپ ایک خوبصورت نوجوان معلوم ہوتے تھے۔ اس تھوڑی سی عمر میں ہی آپ کی ہر بات ایسی تھی جسے دیکھ کر سب تعجب کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چال ڈال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ایسے تھے جیسے بڑی عمر والے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ جب کہیں بچے کھیلتے ہوئے ہوتے اور آپ بھی وہاں موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہ کھیلتے بلکہ اکثر صرف دور سے دیکھتے رہتے۔ اس عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ زیادہ تر خاموش رہتے اور تنہائی میں بیٹھتے، نہ کبھی کسی سے لڑتے اور نہ کسی کو برا کہتے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں دیکھتے تو ان کو بڑا تعجب ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ اب ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی پیدا ہو گئی۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے تو اس طرح نہیں جیسے عام بچوں سے کرتے، بلکہ اس طرح بات کرتے جیسے کسی بڑے تجربے کار آدمی سے کیا کرتے ہیں۔ اسی زمانے میں ایک دفعہ ابو طالب کو شام کا سفر پیش آیا۔ وہ تجارت کے لیے ایک قافلہ لے کر جا رہے تھے۔ جب چلنے کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ ابو طالب فوراً تیار ہو گئے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ مبارک قافلہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے مکے سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں کئی جگہ ٹھہرتا ہوا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک روز یہ قافلہ شام کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ یہاں ایک سرحدی شہر تھا۔ قریش کے قافلے اکثر یہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ اس قافلے نے بھی یہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ جس جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا اسی کے سامنے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ میں عیسائیوں کے ایک بہت بڑے عالم مذہبی پیشوا رہتے تھے جن کا نام بحیرہ تھا۔ قریشی قافلے یہاں اکثر ٹھہرا کرتے تھے مگر بحیرہ راہب کبھی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اس دفعہ بھی یہ قافلہ یہاں آ کر ٹھہر گیا۔ اس وقت قافلے میں بحیرہ کا قاصد آیا۔ اس نے آ کر بحیرہ کی طرف سے یہ پیغام دیا، قریشیوں، میں نے آپ کی دعوت کے لیے کھانا تیار کرایا ہے، اس لیے آج آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں، مگر ہر چھوٹا بڑا آدمی آئے، کوئی رہ نہ جائے۔ قریشیوں کو اس دعوت پر بہت حیرت ہوئی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے اس جگہ ٹھہرتے آئے تھے مگر بحیرہ راہب نے کبھی ان کی دعوت نہیں کی، اس لیے وہ سوچتے تھے کہ آج کیا خاص بات ہے جو راہب نے ہماری دعوت کی۔ غرض یہی سوچتے ہوئے سب قافلے والے عبادت گاہ میں آ گئے مگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑاؤ میں ہی چھوڑ گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ آپ بچے ہیں اس لیے آپ کو ساتھ لے جانا ضروری نہیں۔ جب یہ لوگ راہب کے پاس پہنچے تو ایک قریشی نے بحیرہ سے کہا، بحیرہ، آج تو آپ نے بالکل نئی بات کی، ہم یہاں سے اکثر گزرا کرتے ہیں لیکن کبھی آپ ہماری دعوت نہیں کرتے، آج کیا نئی بات ہے؟ بحیرہ نے جواب دیا، یہ بات تو ٹھیک ہے مگر
آپ لوگ میرے پڑوس میں آ کر ٹھہرے، اسی لیے ہمارے مہمان ہیں۔ میں نے چاہا کہ آپ کے اعزاز میں آپ کی میزبانی کروں۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔